السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان 16 لوگوں سے عورتوں کو پردہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ 16 آدمی کون ہیں جو عورت پردہ کرے گی؟ یہ مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے، جو مسئلہ مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہ کلپ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتہ داروں کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں۔ چلیے آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب محرم کتنے ہوتے ہیں اور غیر محرم کتنے ہوتے ہیں؟ اچھا، جب یہ پتہ ہو جائے گا کہ محرم یہ ہیں، غیر محرم یہ ہیں، تو آسانی رہے گی کہ ہمیں کن لوگوں سے پردہ کرنا چاہیے، کن لوگوں سے پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو پوری لسٹ دینے جا رہا ہوں محرم کی اور غیر محرم لوگوں کی۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ محرم ہے۔ محرم کن کو کہا جاتا ہے؟ محرم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ محرم کے سامنے ہم آ سکتے ہیں، محرم سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، محرم کے ساتھ ہم کہیں بھی سفر پر جا سکتے ہیں، محرم سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو محرم لوگ کون کون ہیں؟ شوہر، باپ، چچا، ماموں، سسر، بیٹا، پوتا، نواسا، شوہر کا بیٹا۔ شوہر کا بیٹا مطلب ایک تو یہ کہ آپ کا ایک سگا بیٹا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی عورت نے کسی مرد سے شادی کی تو اس مرد کا پہلے سے کوئی بچہ ہے تو یہ اس کا سوتیلا بیٹا کہلائے گا، تو یہ شوہر کا بیٹا ہے۔ تو شوہر کا بیٹا، داماد، بھائی، بھتیجا، بھانجا، مسلمان عورتیں۔ مسلمان عورتوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا، باندی، اور ایسے مدہوش مرد جن کو عورتوں کا کوئی علم نہیں ہے نا، تو یہ بھی محرم کہلاتے ہیں، یعنی ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جن کو عورتوں کا کوئی علم ہی نہیں ہے، مجنون ہیں، مدہوش ہیں، دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے، تو یہ لوگ ہیں محرم۔ اچھا، یہ عورتوں کے محرم ہیں، اور مردوں کے محرم کون ہوں گے؟ تو اس کا اپوزٹ، شوہر کا اپوزٹ بیوی۔ تو کوئی مسلمان مرد ہے تو بیوی اس کی محرم ہوگی، باپ، ماں، چچا کیا چچی نہیں ہوگی؟ چچی محرم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ چچی کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ پھوپھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ماموں کا اپوزٹ خالہ، سسر کا اپوزٹ ساس۔ تو عورتوں کے لیے یہ محرم ہے، اسی کا اگر آپ بالکل الٹا کر دو تو وہ مردوں کے محرم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں غیر محرم کون کون ہیں۔ غیر محرم کن کو کہا جاتا ہے؟ غیر محرم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے۔ اچھا، کچھ غیر محرم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا ایک خاص کنڈیشن میں، لیکن وہ خاص کنڈیشن اگر ختم ہو جائے تو پھر ان سے بھی نکاح ہو جائے گا، جیسے کہ خالو۔ تو خالو سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک خالہ نکاح میں ہے خالو کے۔ لیکن خالہ سے ڈیورس ہو گئی تو اب ڈیورس ہونے کے بعد خالو سے نکاح ہو جائے گا۔ تو وہ غیر محرم ایسے ہیں کچھ تو کہ جن کے ساتھ نکاح جائز ہے مطلقاً، ٹھیک ہے۔ کچھ غیر محرم ایسے ہیں کہ خاص کنڈیشن میں ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، لیکن وہ خاص کنڈیشن ختم ہو جائے تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ غیر محرم کون کون ہوتے ہیں۔ خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد۔ خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھوپا، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، ٹھیک ہے، شوہر کا خالو، شوہر کا پھوپا، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ یہ غیر محرم کہلاتے ہیں۔ اب اس میں سے کچھ غیر محرم تو وہی ہیں جو میں نے بتایا کہ جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، لیکن ایک خاص کنڈیشن میں، وہ کنڈیشن ختم ہو جائے گی تو ان کے ساتھ بھی نکاح جائز ہو جائے گا، جیسے پھوپا کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، لیکن کب تک؟ جب تک پھوپھی نکاح میں ہے۔ جب پھوپھی سے ڈیورس ہو جائے گی تو پھر پھوپا کے ساتھ نکاح جائز ہو جائے گا، کیونکہ وہ پھوپا رہے نہیں نا۔ جب وہ پھوپا ہوں گے، جب وہ خالو ہوں گے تب نکاح جائز نہیں ہوگا، لیکن جب ڈیورس ہو گئی تو پھر نکاح جائز ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تو عورتوں کے لیے ہو گئے غیر محرم۔ مردوں کے لیے غیر محرم کون ہوں گی؟ تو اسی کا اپوزٹ کر دیں آپ، خالہ زاد بہن، ٹھیک ہے، ماموں زاد بہن، چچا زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، ہے نا۔ اسی طرح سے دیور کا اپوزٹ آپ کریں گے تو سالی، ٹھیک ہے۔
تو یہ سارے کے سارے غیر محرم کی لسٹ میں نے آپ کو دے دی، محرم کی لسٹ دے دی، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ کن سے نکاح جائز ہے اور کن سے نکاح جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ غیر محرم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا گھر میں آنا جانا دن میں 3-4 بار لگا رہتا ہے۔ مان لیجیے آپ فیملی میں، جس فیملی میں آپ رہتی ہیں تو سارے بھائی مل کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دنیا بھر کے رشتہ دار آ رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں گھر میں جو دن میں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور پردے کا کوئی حساب نہیں ہے۔ مان لیجیے گھر بہت چھوٹا ہے، اب وہ غیر محرم ہیں، جیسے مان لیجیے دیور ہیں، گھر میں 10 بار آ رہے ہیں دن بھر میں وہ، تو ایسے غیر محرم جن کا گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے اور پردہ پاسبل بھی نہیں ہے، ایک ہی کچن ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی جگہ کھانے کی ہے، ایک ہی جگہ دھلائی کی ہے، ایک ہی جگہ رہنے سہنے کی ہے، ایک ہی گھر ہے، اس میں صاحب 4-5 فیملیز رہ رہی ہیں، تو اس صورت میں شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ جو غیر محرم ڈیلی کا جن کا آنا جانا ہے تو ان کے لیے بھی پھر حکم یہ ہے کہ آپ ان کے لیے حکم یہ ہے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی اور پیروں کے علاوہ پورے باڈی کو کور کر لیں، اور اچانک سے کوئی غیر محرم آ جائے تو غیر محرم کے لیے حکم یہ ہے مردوں کے لیے کہ نگاہ نیچی رکھو، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ فٹاک سے آپ گھونگھٹ کر لو، سر پہ دوپٹہ رکھ لو، ٹھیک ہے، اور بچنے کی پوری کوشش کرو، تنہائی اختیار مت کرو، غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جائز نہیں ہے، گپے لڑانا جائز نہیں ہے، مذاق دل لگی کرنا جائز نہیں ہے، سفر کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ غیر محرم جن کا گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے تو وہ اگر آ جائے تو فٹاک سے آپ پردہ کر لو، اور کبھی بات چیت کرنے کی ضرورت پڑے تو کام کی بات، بس کام کی بات سے پھر آگے مت بڑھو کہ ہنسی مذاق دل لگی گپ شپ چل رہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، کچھ غیر محرم وہ ہوتے ہیں جن کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بہت دور کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، یا رشتہ دار ہیں لیکن کبھی کبھی آتے ہیں گھر میں، اور گھر بھی ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، 2 فلور ہیں تو اوپر میں مہمان ٹھہر سکتے ہیں، مہمانوں کی جگہ الگ ہے، تو پھر اس میں خواتین کو سامنے نہیں آنا چاہیے۔ لیکن گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، مان لیجئے وہی روم ہے، اسی میں ناشتہ کرانا ہے، اسی میں کھانا بنانا ہے، اسی میں مہمان رکیں گے، اور مستورات کو، گھر کی خواتین کو یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں، تو بہرحال اپنے آپ کو جتنا آپ پردے میں رکھ سکتی ہیں، جتنا بچا سکتی ہیں وہ آپ کریے۔ پھر اس صورت میں بھی حکم یہی ہے کہ آپ چہرہ کھول لیں، ہتھیلی کھول لیں، پیر کھول لیں، اور جتنا ہو سکے دوپٹے کو آگے کر کے کام وغیرہ گھر کے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے امید ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو مسئلہ سمجھایا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ میں جواب ضرور دوں گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔